دوسری طرف انڈیا سے خطرہ تھا کہ ایک تو آزاد ملک ہو گیا ہے، کانگریس ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اس بہرحال انڈیا کے لیے سیکولرزم ہی موضوع تھا ان کو جمع رکھنے کے لیے، جتنی قومیتیں وہاں، ٹھیک ہے، ہمارا لاکھ اختلاف ہو سیکولرزم سے، لیکن انڈیا کے لیے سب سے موضوع چیز وہی تھی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہرحال انڈیا کو قابو میں رکھنے کے لیے پھر پاکستان کو استعمال کیا گیا۔ ہمارا جو دال روٹی چلتی رہی، اس لیے چلتی رہی، امداد اس لیے ملتی رہی کہ ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے۔ وہ غیر وابستہ ممالک کی تحریک کا حصہ ہیں، وہ غیر جانبدار ممالک، وہ جو کم از کم بظاہر وہ کسی کا حصہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الائی نہیں ہے، ہم پہلے دن سے امریکی گڑھے کی مچھلی ہیں۔ اچھا، اس میں ہندوستان کا قصور ہے، بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے سمجھداری کا مظاہرہ کانگریس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہمیں پہلے دن سے ڈرا کے رکھا، یہ 4 سال نہیں نکالے گا، یہ 2 سال نہیں نکالے گا، اس کو ہم ہڑپ کر لیں گے، اسے ہم کھا لیں گے، ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ کیا ہے یہ، تو پھر ہمیں تو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ضرورت بھی تو تھی نا کسی کی، صحیح، ٹھیک ہے، یہ ایک مجبوری بھی بنا دی انہوں نے ہماری، وہاں بھی کوئی اس معاملے میں سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ شاید گاندھی زندہ رہ جاتے تو کچھ ہو جاتا، لیکن وہ ان کو بھی جو یہ تو پھر جب سازش ہوتی ہے تو لیاقت علی خانی کو تو گولی نہیں لگتی نا، ٹھیک ہے، ادھر بھی لگ گئی۔ تو اب اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی وہاں اسٹیبلشمنٹ یا جو انگریز کے وائسرائے تھے وہ وہاں پہ قابض نہیں ہو سکے، لیکن جو تحریک پہلے سے چل رہی تھی انتہا پسندی کی، یہ 1925-26 کب بنی تھی؟ آر ایس ایس 1927 میں بنی، ٹھیک ہے، اس وقت سے یہ سلسلہ تو چل رہا تھا۔ اب اس کو اور یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں دیکھنا ہوتا ہے وسائل کے ہیں، انہی پر انویسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا آہستہ آہستہ آہستہ، اور اب آپ دیکھیں گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی ہے، اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی ہے، راجیو گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے مارے گئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بی جے پی اس کو مین اسٹریم میں لائے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گجرات کے واقعات ہوئے، اس سے مودی ہیرو بنا، پھر اب وہ مودی جو ہے نا وہاں پہ وزیر اعظم کہیں یا ڈکٹیٹر کہیں، جو بھی کہیں، حیثیت ان کی یہی ہو گئی ہے۔ اب اس سے تو یعنی ایک انتہا پسندی یہاں پیدا کی گئی جو ضرورت تھی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی انڈیا کے خلاف، پھر اس کو جہاد کا نام دیا گیا، اسے آپ فساد کہیں، وہ کوئی اسلامی جہاد کدھر تھا یار، کسی بھی طرح سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا مودودی نے شروع میں جو ہے نا جہاد کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، یہ کوئی جہاد کرنے کے طریقے نہیں ہے جو آپ نے جس طریقے سے شروع کر دیا ہے، وہ جہاد کے مخالف نہیں تھے، وہ اس کی صحیح شرائط کے قائل تھے کہ کرنا ہے تو اعلانیہ کرو، یہ کیا جو ہے نا آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ تو ادھر وہ انتہا پسندی، وہ نفرت بڑھانے والا کام جو انگریز کا تھا، تو وہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے چھتری تلے ہوا ہے، اور ایجنڈا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کا تھا۔ ادھر وہ کام آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہوتا رہا اس پہ، آر ایس ایس پہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ کانگریس آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو گئی، اور یعنی ختم ہو گئی مطلب سیاسی طور پہ غیر مؤثر ہو گئی، اور بی جے پی اب چھا گئی، انڈیا کا اصل چہرہ آر ایس ایس، مطلب وہ جو وہاں پہ ہم جہاں پہنچ گئے تھے 58 میں، ٹھیک ہے نا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ بی جے پی پراکسی ہے انہی کی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی، ٹھیک ہے نا۔ اب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھی 58 میں بہت نظر آ رہا تھا کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں، یہ ابھی کچھ عرصے میں انڈیا کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو پہنچ گئے نا جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا، اب ہمارے آگے یا تو خاتمہ ہے یا ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں اب یعنی انڈیا کو کوئی وہاں پہ سوچنے والا بندہ ہے نا، کوئی بھی اگر ہے، ایک بات سوچے، اگر ویسٹ پاکستان کو 60 سال کھلاتا رہے، کیوں کھلاتا رہے، اور آج آ کے اس نے بند کر دیا، ایک دم ہاتھ اٹھا لیا، تو کیوں اٹھا لیا؟ تو اگر کھلاتا اس لیے رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو قابو کر کے رکھنا ہے، تو آج اگر ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ انڈیا قابو ہو چکا ہے، اب ہماری ضرورت نہیں ہے، تو خواہ ہم پر انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کر رہا نا، اس لیے ہم سے سارا یورپ دور ہو رہا ہے نا، کہ اب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہانی ختم۔ جب تک آپ کی ضرورت تھی آپ کو کھلایا پلایا نہلایا دھلایا سب ہوتا رہا، امدادیں ملتی رہی، آپ عیاشیاں کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ اب وہ نہیں ملیں گی آپ کو، کیوں نہیں ملیں گی؟ اب ضرورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو اب وہ ضرورت ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کہ اب وہ جن کو ہم نے غلام بنانا تھا وہ بن چکے. تو نقصان ہمارا نہیں ہوا ہے. ہمیں تو چلیں پھر ہم نے 60-70 سال نکال لیے, کیونکہ ہم اسی حالت میں 47 میں بھی تھے جس میں آج ہے نا. ہم 47 میں بھی اسی حالت میں تھے, اس سے بری حالت میں تھے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے یا مرنا ہے, یہ تو چلیں ابھی بعد میں طے ہوگا. ہمارے لیے 50-50 ہے, ٹھیک ہے. لیکن انڈیا پوری طرح پھنس چکا ہوا ہے. اور انہیں کس نے پھنسایا ہے؟ کانگریس نے نہیں پھنسایا, بی جے پی نے پھنسایا ہے. اور پیچھے انگریز کی اسٹیبلشمنٹ. یہ عالمی گلوبل ولیج بننا ہے. بس آپ سے بھی ہے کہ یہ گلوبل ولیج بننا ہے نا. تو گلوبل ولیج کو کون ریزسٹ کر رہا تھا؟ تو وہ اس نے سرنڈر کیا ہے نا. یہ ہے مسئلہ.